بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃً و سلاماً علیہ۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ پارٹ 20 ڈال رہے۔ یہودی نے کہا میں بھی بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ میری رقم ادا کر دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ فضیل نے کہا تب پھر مجھے ایک بار تمہارے دروازے پر بیٹھ جانا پڑے گا۔ یہودی کو اس تنبیہ سے وحشت ہوئی، بولا نہیں، میں تمہیں اپنے دروازے پر ہرگز نہ بیٹھنے دوں گا۔ لیکن یہودی کے منع کرنے پر فضیل نہیں مانے۔ وہ ایک بار پھر یہودی کے دروازے پر بیٹھ گئے اور بولے، اور لوگوں نے ایک بار پھر یہودی کے خلاف چرچا شروع کر دیا، اور اس بار یہودی بہت جلد عاجز ہو گیا۔ بولا فضیل، تم خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو، جاؤ اندر جاؤ، وہاں ایک طاق میں اصرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی ہے، اسے اٹھا لاؤ اور میرے حوالے کر دو۔ اس طرح میری یہ رقم پوری ہو جائے گی کہ جب تک تم میرا حساب نہیں چکاؤ گے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ میں اصرفیوں کی تھیلی کو تم سے وصول شدہ رقم کے کھاتے میں لکھ لوں گا اور تمہیں یہاں سے چلے جانے کی اجازت دوں گا۔ فضیل ہنسی خوشی یہودی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے اور وہاں کی طاق سے اصرفی کی تھیلی اٹھائے یہودی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا بہت شکر گزار ہوں کہ تم نے میری خاطر یہ سب کچھ کیا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اتنے بڑے احسان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ یہودی نے تھیلی کا منہ کھولا تو اس میں سے اصرفیاں ابل پڑیں۔ یہودی نے جلدی انہیں سمیٹا۔ جب وہ ساری اصرفیاں اپنے دامن میں بھر چکا تو فضیل نے درخواست کی، تو اب تم مجھے معاف کر دو۔ یہودی نے کہا میں تمہیں اب بھی معاف نہیں کروں گا، اب ایک شرط اور ہے، اسے پوری کر دو تب معاف کر دوں گا۔ فضیل کو غصہ تو بہت آیا، لیکن انہیں بہت خطا کار ہونے کا شدید احساس تھا، اس لیے صبر و ضبط سے کام لیا۔ نہایت نرمی سے کہا، اپنی شرط سے آگاہ کرو تاکہ اسے بھی پوری کرنے کی کوشش کروں۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔ یہودی نے کہا نئی شرط یہ ہے کہ پہلے تم مجھے مسلمان کر لو، اس کے بعد تمہیں معاف کروں گا۔ فضیل نے گھبرا کر پوچھا، کیا مطلب؟ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ یہودی نے کہا میرا مطلب واضح اور صاف ہے، پہلے تم مجھے مسلمان کر لو، اس کے بعد میں تمہیں معاف کروں گا۔ فضیل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، لیکن یہ مسلمان ہو جانے کا خیال اچانک تمہارے دل میں کس طرح آیا؟ یہودی نے جواب دیا، دو غیر معمولی واقعے کے پیش آنے سے پہلا واقعہ تو تودے کے ادھر سے ادھر آ جانے کا تھا، اور دوسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ میں نے تھیلی میں ریت بھر کر رکھی تھی، لیکن جب اسے الٹا تو اس میں سے اصرفیاں نکلیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس نے تھیلی میں ریت بھرا تھا اور تھیلی سے اصرفیاں نکل پڑیں۔ یہاں سے بانٹیں گے پارٹ 21۔ میرے ساتھ پڑھنا سیکھیے۔